چھوٹے کعبے سے بڑے کعبہ تک، شریعت میں مکہ میں جو کعبہ ہے وہی سب سے بڑا کعبہ ہے، جو تمام مسلمانوں کا مرکزی کعبہ ہے۔ سنا ہے کہ ایران میں ایک ڈپلیکیٹ کعبہ ہے جہاں لوگوں کو ریہرسل کروائی جاتی ہے۔ انڈیا میں تاج محل ہے، اس تاج محل کا ڈپلیکیٹ بنگلہ دیش میں ہے۔ ڈپلیکیٹ تو ڈپلیکیٹ ہی ہوتا ہے، اصل اصل ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ یہ سننے میں آئی ہے جو فقراء کے نزدیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا تھا رہائش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قربانیاں لے رہا تھا، کبھی بیٹے کی قربانی، کبھی بیوی کی قربانی۔ ایک سٹیپ ایسا آیا کہ اللہ نے فرمایا اپنا گھر مجھے ہینڈ اوور کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف گھر کا بولا تھا، برتنوں کا نہیں بولا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا اگر رب نے گھر مانگا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کو برتنوں کی بھی ضرورت پڑے۔ انہوں نے بن مانگے ہی اللہ تعالیٰ کو برتن بھی ڈونیٹ کر دیے۔ اس کے بعد یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس گھر کو اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور اس کے اندر جو برتن تھے ان کو بھی مخصوص کر دیا۔ جب تک لوگ خانہ کعبہ کا طواف نہ کریں حج نہیں ہوتا۔ حج میں لوگ اللہ سے یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، اے رب العالمین، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے حکم مانے اور اپنی ساری قیمتی چیزیں اللہ کو دیتے رہے، جیسے جیسے اللہ مانگتا رہا وہ دیتے رہے، اللہ آزمائشوں سے گزارتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں پر پورا اترتے رہے۔ مقصد یہ تھا رب کی رضا۔ حج کرنے والے لوگ، طواف کرنے والے لوگ اللہ سے انڈائریکٹلی عہد کرتے ہیں، اے اللہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کوشش کرتے ہیں آپ کو راضی کرنے کی۔ جو صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر 4-5 پھیرے لگائے ہوں گے۔ جو مومن اپنے دل کو صاف کر لے وہاں اللہ قیام کرتا ہے۔ ایک بندے کو 20-22 سال کی عمر میں فقیری ملی، لمبے عرصے تک زندہ رہا، اس عرصے میں رب اس کے دل میں قیام پذیر رہا۔ میری ناقص عقل امتحان لے رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے 10 پھیرے مارے ہوں اور 50 منٹ قیام کیا ہو۔ کہہ سکتے ہیں کدی ساڈے ول پھیرا پا۔ اگر کوئی 20-22 سال کی عمر میں مومن بن گیا ہو اور 70 سال تک ایمان سلامت رہا تو اللہ اس کے دل میں قیام پذیر رہا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ آتا جاتا رہتا ہے، اور جو مومن ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہے اللہ اس کے دل سے نکلتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی دلوں میں رہ سکتا ہے۔ ایک وقت میں اگر لاکھوں ہزاروں لوگ اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کا نور ان سب میں ایک جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ٹا دے مسجد ٹا دے مندر، پر ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ وسدا۔ رابعہ بصری کے بارے میں مشہور ہے وہ ایک دفعہ حج کرنے گئیں اور عورت ہونے کی وجہ سے قافلہ سے دور قیام کیا۔ ایک حاجی نے ایک تہجد انہیں اٹھ کر دیکھا، خانہ کعبہ ان کا طواف کر رہا تھا۔ یہ منظر کئی لوگوں نے دیکھا۔ پتہ چلا اس ٹائم رابعہ بصری ذکر میں مصروف تھی، جس کا ذکر کریں وہ حاضر ہو جاتا ہے۔
ذاکر اور مذکور ایک ہو جاتے ہیں۔ مائی رابعہ بصری اللہ اللہ کر کے اللہ کا ہیڈ کوارٹر بن گئی۔ خانہ کعبہ کو ان کے اندر اتنا نور نظر آیا کہ خانہ کعبہ اڑتا ہوا اور رابعہ بصری کے گرد طواف کرنے لگ گیا۔ یہ تاریخ ہزاروں کتابوں میں درج ہے، لوگ مانے یا نہ مانے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں۔ سکھ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج کرنے مکہ گئے تو بڑھاپے کی وجہ سے ٹانگیں دراز کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ارد گرد کعبہ نے گھومنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کوشش کی کہ بابا گرو نانک ٹانگیں خانہ کعبہ کی طرف نہ کرے۔ بابا گرو نانک نے کہا، میں ضعیف ہوں، میں بے دھیانی میں بیٹھ کے آیا ہوں۔ آدمی نے کہا کہ ٹانگیں دوسری طرف کرو۔ جب دوسری طرف ٹانگیں کی تو کعبہ سامنے آ گیا۔ اس وقت بابا گرو نانک اللہ کی توحید سے بھرے ہوئے تھے۔ جس طرح دنیا میں جس کو اقتدار ملتا ہے اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس طرح خانہ کعبہ میں جس پر اللہ کا نور زیادہ ہوتا ہے، کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ خالی عبادات کسی کام کی نہیں جب تک انسان کا دل صاف نہ ہو۔